بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ہمیں حکم دیا کہ ہم تقوی اختیار کریں، اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ میرے تمام کے تمام جو اعمال ہیں، یعنی تین قسم کے، ایک جو جسمانی اعمال ہیں، دوسرے جو زبانی اعمال ہیں، اور تیسرے افکار جو ہیں، یہ تینوں کے تینوں all these three actions, that means whether they are physical actions, whether they are verbal, or whether they are our thoughts, every one of them should be controlled and we should be cautious in all of them, and that's the kind of life we should be going through. اور اس کو ایک قسم کا تقوی کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کسی نے پوچھا کہ یا حضرت آپ ہمیں بتلائیں کہ تقوی کس کو کہتے ہیں، what is taqwa, when somebody asked عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یوں سمجھو کہ آپ کے اوپر ایک ریشمین کپڑا ہے، اور ریشمین کپڑے کے ساتھ تم ایک جھاڑی والی اور کانٹے دار راستے سے گزر رہے ہو۔ جب اس کانٹے دار راستے سے تم گزر رہے ہو تو اس چادر کو، جو ریشمین چادر ہے، اس کو اپنے ساتھ اس طرح قریب کرو گے، اور قریب کر کے جب اس سے تم گزرو گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کانٹا اس کو لگ نہ جائے، اس کو اگر لگ گیا تو پھاڑ دے گا۔ ادھر سے بھی تم اپنے آپ کو بچاؤ گے، ادھر سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ گے، نیچے بھی ہوگے، سائڈ میں بھی ہوگے، ادھر سے بھی قریب کرتے کرتے، تو فرمایا جس طرح آپ اس راستے سے، کانٹے دار راستے سے گزرتے ہوئے اپنے ریشمین کپڑے کو بچاؤ گے، فرمایا اسی کو تقوی کہتے ہیں، اسی کو تقوی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو دنیا کے اندر بچا کر۔ تو یہ تو اپنے حالات ہیں، لیکن دنیا کے اندر رہ کر انسان کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اب رہنا سہنا ہوگا۔ when we are in this dunya, in this world, it's obvious that as human beings it's important that we have social interactions with other people as well. We can't just be living as hermits all by ourselves. So then Allah subhanahu wa ta'ala explains in the next part of the verse exactly how we are to interact, who we are to socialize with. تو اس لیے اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت کے دوسرے حصے کے اندر ہمیں یہ بات بتلائی کہ اب جب ہمیں لوگوں کے ساتھ مل کر رہنا ہے، سوشلائز کرنا ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو اس کا انداز بھی بتلایا کہ وہ انداز اب ہمیں کیا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ ایسے کرتے ہیں، کچھ کالز آئے ہوئے ہیں تو اب ان کا بھی حق ہے، تو کالز کو سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس موضوع کی طرف آئیں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام پیش کرتے ہیں، اور بہت معلوماتی پروگرام ہوتا ہے، ہمیشہ ہم سنتے بھی اور عمل بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے۔ مجھے یہ ہے کہ میں ہر منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھتی ہوں، تو آج جو ہے میں نے کوئی 6 بجے جو ہے نا کسی نے مجھے ایک بسکٹ دیا، میں نے وہ کھا لیا، تو پھر مجھے یاد ہے میرا تو روزہ ہے، میں نے فوراً منہ دھو لیا اور کلی کر لی، لیکن اس کے بعد ابھی کچھ نہیں کھایا۔ جب روزے کا وقت ہوگا پھر میں افطار کروں گی، تو مجھے ابھی اس کا کیا کرنا چاہیے؟ گناہ تو ہوا ہے، اور کوئی اور مجھے دوسرا روزہ رکھنا ایک اور پڑے گا؟ جس وقت آپ آن دی لائن رہیں، جس وقت آپ کو کسی نے بسکٹ دیا، آپ نے بسکٹ کھا لیا، تو اس وقت آپ کو یاد تھا کہ میرا روزہ ہے یا بھول گئے تھے؟ میں بھول گئی ہوں بالکل، تو مجھے یاد، جیسے ہی مجھے یاد ہے میں نے فوراً کلی کر لی۔ تو پھر آپ خوش رہو کہ نہ آپ کا روزہ ٹوٹا ہے اور نہ آپ کو گناہ ملا ہے، آپ کا روزہ بھی ویسے ہی ہے اور آپ کو ثواب بھی ویسے ہی ہے۔ وہ حدیث پاک میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں ایک صحابی کو بتلایا کہ وہ اس طرح کھاتے رہے، پیتے رہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ اوہو میرا تو روزہ تھا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، فرمایا یہ اللہ کی طرف سے تھا، وہ آپ کو کھلا رہے تھے، پلا رہے تھے، اور چونکہ آپ کو پتہ نہیں تھا، اب آپ کا روزہ بھی جاری ہے، تو آپ کو ثواب بھی ملے، آپ کا روزہ بھی باقی، اور آپ نے کھا بھی لیا۔ تو نہیں، میں نے تو صرف ایک چکھا تھا، پھر مجھے ایک دم یاد آیا کہ وہ آج تو منڈے ہے، میرا روزہ تھا، میں نے فوراً کلی کر لی، تو ابھی اسی طرح کچھ اس کے بعد کچھ نہیں کھایا پیا۔ جی جی ٹھیک ہے، تو بہت اچھا۔ اور یہ بات بھی ہے، چلو آپ نے یاد دہانی کرا دی ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں، سامعین ہیں، کہ ہر منڈے کے دن اور تھرسڈے کے دن، سوموار کے دن اور جمعرات کے دن، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی، ان 2 دنوں کے اندر آپ روزہ رکھا کرتے، تو آپ کو بھی سنت کا ثواب، اور جو بھی ہمارے ناظرین سامعین ہیں ان تک یہ بات بھی اب پہنچ گئی ہے۔ اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جو اتنی تفصیل سے آپ مجھے بتا رہے ہیں، موسٹ اللہ آپ کو اس کی جزا دے۔ آمین آمین۔ السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام۔ تو اس طرح بعض اوقات آپ فون کرتے ہیں اور اس سے دوسرے لوگوں کے ذہن کے اندر بھی بات آ جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے اب کسی اور شخص کے دل کے اندر بات آ جائے کہ اگر یہ بڑی بی جو ہیں وہ اگر روزہ رکھ سکتی ہیں ہر منڈے اور تھرسڈے، تو بھائی میں بھی روزہ رکھ سکتا ہوں، یا میں بھی روزہ رکھ سکتی ہوں۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر بات آ جائے، آپ نے شروع کر دی، تو اب ان صاحبہ نے جنہوں نے فون کیا تھا ان کو بھی آپ کے روزے کا اجر آپ کو تو پورا ملے گا ہی ملے گا، لیکن اب آپ کو بھی ملے گا اور ان کو بھی ملے، تو یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے۔ تو اس لیے اس میڈیا کے ذریعے لوگ میڈیا کو اچھا بھی استعمال، برا بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اچھا بھی استعمال ہوتا ہے۔ لوگ بعض اوقات کہتے ہیں نا، اب اپنے موضوع پر آنے سے پہلے اس کے اوپر بھی، کہ یہ میڈیا کے اندر چاہے انٹرنیٹ ہو، چاہے انسٹاگرام ہو، چاہے فیس بک ہو، چاہے واٹس ایپ ہو، چاہے جو بھی ہو، سب آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ بہت سارے لوگ، مختلف قسم کی جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا وغیرہ، چاہے اخبار ہو، چاہے میگزینز ہو، تو ان تمام کو اگر آدمی صحیح استعمال کرے تو یہ دین کے لیے، دنیا کے لیے، فائدے کے لیے، علم کے لیے، عمل کے لیے، نیکی کے لیے، خیر کے لیے، تربیت کے لیے، اب سوچتے رہو، آگے جاتے رہو، ان تمام کی تمام چیزوں کے لیے یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ اور پھر اگر اس کو غلط طریقے سے، تو پھر آپ نے سنا ہوگا کتنے لوگ اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، دوسروں کو پھنسانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، حرام کام کے لیے، یعنی مختلف کام اس کے اوپر ہوتے ہیں، جن کی طرف انسان اگر تھوڑی دیر سوچتا ہے تو بعض اوقات سوچتا ہے کہ یہ انسان ہیں یا درندے ہیں کہ ایسے کام، لیکن جتنا اس کو پازیٹیو استعمال کریں اتنا ہمارا بھی فائدہ، لوگوں کو فائدہ، اور اتنا یہ برا استعمال نہیں ہو سکتا۔ تو میڈیا کو اچھی طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ عام طور پر میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ چھری کی طرح ہے، چھری کو اگر صحیح استعمال کرو تو آپ اپنے گوشت کاٹنے کے لیے، اپنے فروٹ کاٹنے کے لیے، اپنے یعنی ہزاروں کام کے لیے، آپ کے جتنے بھی کھانے پکانے کی چیزیں ہیں ان تمام کے تمام کے لیے آپ کو چھری کی ضرورت ہے۔ چھری نہ ہو تو آپ اکثر جو کھانے پینے کے جو کام ہیں وہ کر ہی نہیں سکتے۔ روزمرہ کی جو زندگی کام ہے، چھری اور کینچی کے بغیر آپ کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن اگر اسی چھری کو غلط استعمال کیا جائے تو جان خطرے کے اندر ہوتی ہے۔ ہزاروں آپ نے سنا ہوگا جانیں اس کے ذریعے، چھری کے ذریعے، تلوار کے ذریعے، قینچی کے ذریعے، with all these things۔ تو پورا دار و مدار استعمال پر ہے کہ استعمال کرنے والا ڈرائیور جو ہے صحیح چلائے تو یہ گاڑی آپ کے لیے بہترین ایک نعمت ہے، اور اگر غلط چلائے تو اپنا بھی نقصان ہے، دوسروں کو ایکسیڈنٹ کر کے نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، اگلی کی جان چلی جاتی ہے۔ اس لیے پورا دار و مدار۔ تو خیر، واپس اپنے اصل موضوع کے اوپر آتے ہوئے میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہاں ایک زبردست اصول سکھایا ہے۔ ایک تو اپنی آپ کی حفاظت کرنا، اور پھر فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ The second principle Allah subhanahu wa ta'ala has asked us to abide by is that we keep in the company of the pious, of the truthful people, of the trustworthy people، جو نیک لوگ ہیں، جو سچے لوگ ہیں، ایمان کے اندر، اعمال کے اندر سچے ہیں، اور جو متقی قسم کے لوگ ہیں، فرمایا ان کے ساتھ رہا کرو، ان کے ساتھ وقت گزارو، ان کے ساتھ اپنا لگاؤ رکھو۔
اور پھر حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی ہمیں دی ہے، قریب قریب مفہوم ہے، فرمایا جو عطر والے کے پاس جا کر بیٹھتا ہے تو اگر وہ عطر نہ بھی لگائے تو فرمایا اس کی خوشبو سے اس کا جسم ہمیشہ معطر رہے گا۔ ایک عطر کی دکان میں آپ جائیں اور وہاں دن گزار کر آ جائیں، وہاں سے نکل جائیں، تو اگر آپ نے وہاں عطر نہ بھی لگائی ہو تب بھی آپ کے جسم سے خوشبوئیں آتی رہیں گی۔ اور ایک دوسرا انسان اگر بھٹی کے پاس، ایک فرنس کے پاس، if a person was to go and sit next to the furnace, even if the fire doesn't catch his or her clothes, this person isn't spared of any sparks that are to fly upon him or her. اگرچہ اس کے اوپر آگ نہ لگے تو چنگاری سے تو بچ نہیں سکتا، اور اگر چنگاری بھی اس کے اوپر نہ آئے تو دھوئیں سے تو بچ سکتا ہی نہیں۔ Even if the sparks were not to come to this person, then this person is still not safe from the fumes of that furnace. In other words, the pollution will always reach this person if this person was to go anywhere near anything that is negative. So in essence, the hadith is trying to help us understand that to stay in the company of the good people, of the pious people, that is paramount important to help us save our ایمان and our اعمال, our good deeds. ہمارے ایمان کو اور ہمارے اعمال کو بچانے کے لیے نیک لوگوں کے ساتھ رہنا، اٹھنا، بیٹھنا، ان کے ساتھ تعلق رکھنا، ان کی بات سننا، یہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اور پھر خاصتاً آج کل کے دور کے اندر ہم بڑوں سے سنا کرتے تھے اور استاذ ہمیں یہ سمجھایا کرتے تھے کہ بڑوں کے ساتھ بیٹھنا اگر خاموشی کے ساتھ بھی ہو، آپ وہاں کوئی بات چیت نہ کریں، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اگرچہ آپ ان سے زیادہ بات چیت نہ کریں، وہ بھی خاموش رہیں، فرمایا ان کی خاموشی بھی ایک حکمت ہمیں سکھاتی ہے، ہمیں صبر سکھاتی ہے، تحمل سکھاتی ہے۔ بچپنے کے اندر یہ باتیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ آج جب تھوڑی سی عمر ہماری بڑی ہو گئی ہے اور تھوڑا سا تجربہ ہوا ہے تو اب ہمیں پتہ چلا کہ واقعی یہ جو بچے جن کو اس قسم کی تربیت نہیں ہوئی ہے وہ تھوڑی دیر ادھر بیٹھتے ہیں، خاموشی کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، وہاں اٹھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ دے نیڈ دیٹ ایکشن۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت نہ کریں یا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی کام نہ کریں یا اپنے آپ ہاتھوں کو، زبان کو، آنکھوں کو حرکت نہ دیں تو اس وقت تک مزہ نہیں آتا۔ آرام سے بیٹھنا ان کے لیے بہت ہی مشکل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تربیت اس انداز میں نہیں ہوئی ہے۔ We haven't given them that nurturing of being able to sit with the pious, with the elders, with the wise people، جو سمجھدار قسم کے، جو حکمت والے ہیں، حکیم قسم کے، جو بڑے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو علماء ہیں، جو اکابر ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک نیک ماحول کے اندر۔ پہلے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ ایک مسجد کے اندر آ کر آدھا گھنٹہ نماز سے پہلے، 15-20 منٹ نماز سے پہلے بیٹھ سکتے تھے۔ آج کل مشکل سے 5 منٹ بیٹھتے ہیں۔ کیوں؟ وہ بیٹھنے کا مادہ خاموشی کے ساتھ وہ اب رہا ہی نہیں۔ تو بات اپنی ہٹ رہا ہوں اصل بات کی طرف، تو فرمایا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو سچے نیک لوگ ہیں، فرمایا ان کے ساتھ آپ اپنے آپ کو رکھا کرو، ان کی کمپنی کے اندر، stay in the company of the pious people۔ کیوں؟ اگر کوئی اچھی بات نہیں سیکھو گے تو کبھی ایسا نہیں ہو کہ ان سے کوئی بری بات سیکھو گے۔ ہمیشہ آپ کے اوپر اچھا ہی رنگ چڑھتا رہے، وہ کچھ اچھی بات کہیں گے آپ وہ جذب کر لیں، اچھی بات کہیں گے جذب کر لیں۔ آپ نے ان کو کوئی کام دیکھتے ہوئے، آپ کرتے ہوئے دیکھا، جو ہی آپ بعد میں جائیں گے وہ آپ کے اس دماغ کے اندر رجسٹر ہوگا، محفوظ ہوگا، بعد میں آپ کو یاد آئے گا کہ فلاں جو شخص تھے، نیک لوگ تھے، چاہے وہ عالم ہوں، چاہے وہ عابد ہوں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، چاہے وہ بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، وڈیرے ہوں، کوئی بھی ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، آپ کے خاندان کے ہوں، باہر کے ہوں، جس سے بھی آپ کوئی نیک کام سیکھیں
وہ انسان کی ذہن کے اندر بات آ جاتی ہے، اور جب بات آ جاتی ہے بعد میں بھی انسان اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے آپ نے اپنے بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، جس کو بھی دیکھا کہ وہ غلط قسم کے آدمیوں کے ساتھ، چاہے وہ نشہ کرتے ہوں، چاہے وہ گالم گلوچ کرتے ہوں، چاہے وہ دین سے دور ہوں، چاہے وہ دنیاوی تعلیم سے دور ہوں، اخلاق سے وہ دور ہوں، یا یہ کہ وہ کسی شراب کے اندر ہوں، یا ڈرگز کے اندر ہوں، یا وہ کسی اور برے ماحول کے اندر ہوں، اور اس ماحول کے اندر آپ جاتے ہوں یا بچے جاتے ہوں، یا آپ کے رشتہ دار، ایک مرتبہ ان کے ساتھ ملاقات ہوگی، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، آہستہ آہستہ ان کا جو گناہ ہے، ان کا جو غلط کام ہے، ابتدا میں آپ کو بہت برا لگے گا، لیکن ایک وقت آئے گا آہستہ آہستہ اس کا انسان یوزڈ ٹو ہو جاتا ہے، اس کی عادت پڑ جاتی ہے، اور جب یوزڈ ٹو ہو جاتا ہے تو اس کی برائی جو ہے وہ انسان کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ ایک وقت تھا کہ بے پردہ عورت اگر آپ کے پاس آ جاتی تو آپ کو برا لگتا، ہر وقت اس کے ساتھ ہوتے ہوتے اب آپ کو اس کی برائی جو ہے وہ کم محسوس، نارمل ہو گئے۔ ایک وقت تھا کہ ایک جوئے باز کے بارے میں سن کر کہ بھائی یہ جوا کھیلتا ہے، انسان کو کوفت ہوتی تھی، جوا کھیلتا ہے، اوہ کتنا برا گناہ ہے۔ اب جب پتہ چلا بھائی وہ لاٹری کے لیے پاؤنڈ جاتا ہے، یا فلاں نے لاٹری ون کر دیا ہے، یا فلاں نے اس طرح لاٹری ہوئی ہے، فلاں، ایک قسم کی عام بات ہو گئی۔ پہلے زمانے پتہ چلتا یہ سود لیتا ہے، سود گناہ، توبہ توبہ، وہ کہتے ہیں یہ سود، یہ تو حرام ہے۔ اب سود والوں کے ساتھ بیٹھ کر اٹھ کر، بھائی میں نے بھی یہ سود پر گھر لیا ہے، میں نے دکان سود پر لی ہے، میں نے گاڑی سود پر لی ہے۔ آہستہ 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 ایک وقت آتا ہے اس گناہ کی جو حرمت ہے وہ آہستہ آہستہ انسان کے ذہن کے اندر کم ہوتی ایک وقت آتا ہے کہ انسان اس سے امیون، نارمل ہو جاتا ہے۔ اب آپ کے پاس بیٹھی ہے، بھائی میں نے بھی سود لیا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے بھی سود لیا ہے، تیسرا کہتا ہے میں نے بھی سود لیا ہے۔ اب اس کو کوئی محسوس، اب ایک وقت آ گیا ہے کہ جو برائی کرنے والے ہیں وہ زیادہ ہیں، جو نیک کرنے والے ہیں وہ کم ہیں، تو جو کم ہیں وہ اپنے آپ کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر مل کر وہ جو رنگ ہے وہ آپ کے اوپر بھی چڑھ جائے۔ اور کتنوں کو میں نے خود دیکھا، ہمارے جان پہچان والے تھے، وہ آئے، انہوں نے شادی کی اس ملک کے اندر، شادی کے بعد نیک تھے، دیندار تھے، سنت، انہوں نے بال بھی رکھے ہوئے تھے، داڑھی وغیرہ۔ کچھ مہینوں کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اس طرح سود کے اوپر گھر لینا چاہتا ہوں۔ میں نے ان کو بتلایا بھائی یہ تو حرام ہے، آپ اس طرح کر ہی نہیں سکتے۔ نہیں، گھر والے بھی کہتے ہیں، اور کب تک ہم اس طرح رینٹ کے اوپر رہیں گے۔ ایک وقت آیا کہ انہوں نے 1.5 سال کے بعد، تو یہی شخص تھے جو بیان کرتے اور بتلاتے لوگوں کو کہ یہ حرام ہے، پھر آہستہ آہستہ آ کر لوگوں کے ساتھ گل مل کر 1.5 سال کے بعد بس انہوں نے بھی لے لیا۔ تو کہنے کا مقصد کہ انسان اگر بروں کے ساتھ رہتا ہے تو وہ رنگ آہستہ آہستہ انسان کے اوپر چڑھتا ہے۔ اور یہاں اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو میں بار بار کہہ رہا ہوں انسان، میں نے بچے نہیں کہا، کیونکہ جیسے بچے ان کو ہم دور رکھتے ہیں برے لوگوں سے اور قریب کرتے ہیں نیک لوگوں کے ساتھ، تو اسی طرح ہمارے بڑوں کے ساتھ بھی یہی ہے کہ جیسے ان کے اوپر اثر ہو سکتا ہے ایسے بڑوں کے اوپر بھی اثر ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس آیت کی طرف واپس آتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں 2 چیزیں بتلاتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اللہ کا ہر وقت دھیان رکھو، تقوی اختیار کرو، اور نیک لوگوں کے ساتھ اپنا وقت گزارو۔ اسی کے ساتھ آج کا سیشن ختم کرتے ہیں اور دعا کے ساتھ مکمل کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحیم۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کے پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ ہماری جب موت کا وقت آوے تو خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما۔ اور یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے دنیا اور آخرت کے اندر، یا اللہ تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے، بعد میں مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ خود بھی دیکھیے اور دوسروں کو بھی بتلائیے۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔